بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید جنگی ہتھیاروں کے استعمال اور دور سے دشمن کے گھر کے اندر تک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان نے بھی پاک فوج کے اندر نئی آرمی راکٹ فورس ARF کے قیام کا عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ہے، جس کے قیام کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 اگست کو ملک کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر کیا تھا۔ یہ فورس بھارت کی انٹیگریٹڈ راکٹ فورس IRF کا توڑ کرے گی، جس کا قیام 2021 میں عمل میں آیا تھا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئی فورس پاکستان آرمی کے براہ راست آپریشنل کنٹرول میں ہوگی، جسے ہندوستانی علاقے کے اندر گہرائی میں واقع اہداف کے خلاف روایتی فوجی حملے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسی لیے ARF پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی کمانڈ اور کنٹرول کے لیے ذمہ دار اعلیٰ ادارہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA کے دائرہ کار میں نہیں ہوگی۔ یہ صرف راکٹوں اور میزائلوں سے لیس فورس ہوگی جو روایتی وار ہیڈ لے جا سکیں گے۔ چنانچہ یہ پاکستان آرمی جنرل ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول میں ایک الگ کمانڈ ہوگی اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی الگ ہوگا۔ ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ماہرین کا خیال ہے کہ حالیہ پاک بھارت 4 روزہ جھڑپوں میں بھارت کے دوہری صلاحیت کے حامل برہموس کروز میزائل کے مؤثر استعمال نے اسلام آباد کو بھارت کے مستقبل کے روایتی میزائل رد عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے فتح 1، فتح 2 اور فتح 4 جیسے روایتی میزائل نظاموں سے لیس ایک نئی کمانڈ قائم کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان میں فتح 1 اور فتح 2 بالترتیب 140 اور 400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ طویل فاصلے تک چلنے والے گائیڈڈ راکٹ ہیں، جبکہ فتح 4 ایک کروز میزائل ہے جس کی 750 کلومیٹر رینج میں صرف 5 کلومیٹر سرکولر ایرر پروبیبل ہے۔ اس نئی فورس کی تشکیل کے پیچھے بنیادی مقصد ان خطرات سے نمٹنا ہے جو حکمت عملی اور تصویراتی سطح کی بجائے آپریشنل سطح پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ARF کا کردار روایتی توپ خانے کی حد سے باہر بھارت کے اندر گہرائی تک فوجی اہداف پر توجہ مرکوز کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ARF کے راکٹوں کو دشمن کے میزائل حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بھی بروکار لایا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ ARF کی کمانڈ کے تحت میزائل اور راکٹ نظام طویل فاصلے تک اور متعدد مشنوں اور کرداروں کے لیے مختلف سینسر کے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں، جبکہ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران ہندوستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے والے فتح گائیڈڈ میزائل کی شاندار کارکردگی کمانڈ کی ساکھ کا ثبوت ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف حملے کرنے کے لیے ایک متحرک رد عمل کی حکمت عملی DRS کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد 2035 تک ہندوستان کے اہم سیکورٹی مقامات اور اہم بنیادی ڈھانچے کے ارد گرد ایک مقامی فضائی دفاعی نظام تیار کرنا ہے۔ جواباً پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روایتی میزائل قوت کو متنوع بنائے اور خطے میں روایتی ڈیٹرنس کو مستحکم کرنے کے لیے سپر سونک کروز اور ہائپر سونک میزائل تیار کرے۔ ان خصوصیات کے حامل میزائلوں کو ہندوستان کے مربوط فضائی دفاعی نظام کے لیے روکنا مشکل ہوگا۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔